السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 243واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی صبح صبح میں نیوز پڑھ رہا تھا تو بامبے میں واشی کی کھاڑی کے اندر ایک 6 سال کے مسلمان لڑکی کی لاش ملی، اور پولیس اس کے والد کی لاش کو بھی تلاش کر رہی ہے، اس لیے کہ اس کے والد نے خود بھی خودکشی کی اور ساتھ میں اپنے بیٹی کو بھی قتل کر دیا۔ وجہ یہ ہے، اس کا جو سوسائیڈ نوٹ ملا ہے اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ اس کی بیوی کے اسی کے کسی رشتہ دار کے ساتھ میں ناجائز تعلقات تھے، جس کی وجہ سے ان پہ آپس میں کوئی کورٹ کچہری میں کیس وغیرہ بھی چل رہا تھا، مگر یہ آدمی ذہنی طور پہ پریشان ہو کے اس نے یہ قدم اٹھایا کہ خود ہی خودکشی کر کے اپنے بچی کو بھی قتل کر دیا۔ وہ پوری نیوز پڑھنے کے بعد میں میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے میں وہ 6 سال کے معصوم بچی کا کیا قصور ہے، اور لڑائی جھگڑے کا جو آخری اسٹیپ ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دو یا اپنے بیٹی کو بھی قتل کر دو۔ پہلے تو یہ مسائل پیدا اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہی زیادہ ماڈرن بننے کے چکر میں، ٹی وی میں کے سیریل دیکھ دیکھ کے ویسا اپنے گھروں کا ماحول بنانے کے چکر میں، آج کل کی نئی نئی فلمیں دیکھ کے اپنے آپ کو بھی ان کے لیول کا سمجھنے میں، چاہے بھلے ہی ہمارے گھروں میں جواری باجری نہ ہو، میں دیکھتا ہوں بہت سارے مسلمانوں کو گھروں میں کھانے کے واندے ہوتے ہیں، مگر ان کو دکھاوے کا اور ماڈرن بننے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ بس بچے کا برتھ ڈے آئے گا تو چاہے سود سے قرضے لینے کی ضرورت پڑے، دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، صرف دکھاوے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ بہت ماڈرن ہے بول کے۔ تو یہ ماڈرن بننے کے یہ جو چکر ہوتے ہیں، پھر اسی میں ایک چکر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو زیادہ ماڈرن بننے کے چکر میں اپنی بیوی کو پردے میں نہیں رکھتا، برقعے میں نہیں رکھتا، باہر نکلیں گا تو اس کا پورا چہرہ کھلا ہوا ہے، فیشنیبل کپڑے پہن کر یہ اس کے ساتھ میں بائک پہ بیٹھی ہوئی ہے، رشتہ داروں کے دوستوں کے گھروں پہ آیا جایا جا رہا ہے، اور پھر دوستوں کو رشتہ داروں کو بنداس اپنے گھروں میں لایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے ارے بولے ہم لوگ تو اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں، ارے ہم لوگ تو ایک دم فری لوگ ہیں، اور فری کے چکر میں گھر میں دوست بھی آ رہے ہیں اور بیوی سے باتیں چیتیں ہو رہی ہے اور کزن برادرز بھی آ رہے ہیں اور رشتہ داروں میں اور آپس میں اور ان میں ایک دم ماحول ایسا مخلوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر ایسے لوچے لپڑے ہوتے ہیں، عورتوں کے 3 4 دھگڑوں کے ساتھ میں ریلیشن بن جاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس سے واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، کبھی اس کے ساتھ میں ہو رہی ہے، اور پورا کا پورا ماحول جو ہے یہود و نصارہ سے بھی بدتر مسلمانوں کے گھروں کا ہو جاتا ہے۔ اور جب پتہ چلتا ہے کہ عورت کئیوں کے ساتھ میں ریلیشن شپ کے اندر ہے تو اس کے بعد میں حضرت کو افسوس ہوتا ہے، اور پھر یہ قدم اٹھائے جاتے ہیں جیسے اس نے اٹھایا کہ پہلے تو دونوں کا معاملہ پولیس اسٹیشن تک پہنچا، اور پھر بات اس حد تک پہنچ گئی کہ خود تو مرا ہی مرا، لیکن ساتھ میں وہ معصوم جو 6 سال کی بچی تھی اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو ارے بابا یہاں تک نوبت مت آنے دو، پہلے ہی اپنے گھر پہ اسٹاپ لگاؤ یہ تمام چیزوں کو۔ ایک تو اپنے گھروں کی مستورات کو، اپنے گھروں کی جوان لڑکیوں کو، اپنے گھروں کی بہن بیٹیوں کو، اپنے گھروں کی شادی شدہ عورتوں کو بغیر پردے کے گھر کے باہر مت نکالو۔ یہ آج کے زمانے میں نیا فیشن بن گیا ہے، چہرہ بھی کھلا رکھ کے باہر نکلنے کا بہت شوق ہے۔ آج کے زمانے میں چہرہ بتانے کا بہت حسین ہے، جمیل ہے، حور پری ہے آسمان سے اتری ہوئی، بہت شوق مسلمان عورتوں کو اور مردوں کو بھی کہ اگر کسی کی بہن بیٹی بیوی وہ پورا پردہ کرنا چاہے بھی تو آج کل کے مرد یہ چاہتے ہیں میری عورت کو زیادہ سے زیادہ جھگڑے دیکھے، میری عورت کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میری بیوی کیسی حسینہ اور جمیلہ ہے بول کے۔ اس لیے کہ میں بہت سارے لوگوں کے فیس بک کے اوپر تصویریں دیکھتا ہوں، جو لوگ اپنے بیویوں کی اور اپنے رشتہ دارنیوں کی اور اپنے بہنوں کی تصویریں ڈالتے ہیں، وہ خود ان کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں۔
بہت سارے ایسے نادیدے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ میں اپنے بیوی کی یا اپنی خود کی فوٹو جو ڈالتے ہیں اس کے اندر، وہ خود یہ بات لوگوں کو شو کرانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے جیسے لنگور کو کیسا انگور ملے ہوا ہے بول کے، اور میرے جیسے کو جو ہے کیسی بیوی ملی ہوئی ہے بول کے. مطلب کیا بتانا کیا چاہ رہے آپ اپنے ہاتھوں سے؟ جب یہ تمام اللہ رسول کے احکامات آپ توڑیں گے اور اللہ رسول کے احکامات کا ایسے جنازہ نکالیں گے اور اپنے گھروں میں خود اپنے ہاتھوں سے یہ بے پردگی کو لائیں گے، یہ نوبت پہنچیں گی. پھر لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، عورتوں کے 2 3 جھگڑوں سے ریلیشن بنیں گے اور پھر نوبت خودکشی تک جائیں گی. تو اس کے لیے ہم نے پہلے اسٹاپ لگانا چاہیے. اپنے گھروں میں نامحرم کے آنے پہ پابندی ہو. اپنے جو رشتہ دار ہے، جو غیر ہے، نامحرم ہیں، ان سے بھی ہم اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کا پردہ کرائیں، اور اپنے گھر کی مستورات کو کسی کے بھی گھر میں نہ جانے دے. صرف اس کے جو محرم رشتہ دار ہے ان کے گھروں پہ جانے کی پرمیشن دے، چاہے ہمارے پڑوسی ہو، چاہے ہمارے بلڈنگ والے ہو، کوئی بھی ہو. یہ زمانہ فتنوں کا ہے. ہمارے زمانے میں جتنا گھر کی عورتیں گھر کی 4 دیواری میں رہیں گی اتنا زیادہ ان کے لیے سیف اور سیکیور ہے. ورنہ پھر آپ کو پتہ چلے کہ عورت کا ایسا چل رہا ہے، ویسا چل رہا ہے، یہ عورت کا ویسا معاملہ ہے، تو پھر نوبت ہی ایسی پہنچیں گی جیسے اس آدمی نے خودکشی کر لی. اور نادان انسان تھا وہ، سمجھدار اگر ہوتا تو اس کو لات مارتا تھا وہ عورت کو، اور 3 طلاق دے کے اپنی زندگی سے خارج کر کے دوسرا نکاح کر کے آرام سے زندگی گزار سکتا تھا. پر کریں گے کیا؟ آج کل کے لوگوں کو اتنی سمجھ بوجھ کب آئیں گی؟ جب زندگی میں دین ہوگا، اللہ رسول کے احکامات ہوں گے تو اللہ اتنی سمجھ بوجھ بھی دیں گا. اب جب تمہارا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، نماز سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پوری زندگی جو ہے یہود و نصارہ کے راستے پہ اور غیروں کی صحبت میں گزر رہی ہے، تو انسان راستے بھی غیروں والے تلاش کریں گا. ورنہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ دنیا کے بڑے سے بڑے حادثے اور دنیا کے بڑے سے بڑے طوفانوں سے ٹکر لینے کی طاقت رکھ سکتا ہے، مگر یہ قدم وہ کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ خودکشی کرے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ہم اپنے گھروں میں پردے کا ماحول پیدا کریں. اور ہے ایسے بہت سارے مکانات ہیں، میرے دوست احباب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج ان کی شادیاں ہو کر اور ان کے بھائیوں کی شادیاں ہو کر 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک کبھی اپنے بھائی کے بیوی کے چہرے کو نہیں دیکھا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، نہ بھائی نے کبھی ان کے بیوی کو دیکھا. ان کے گھروں میں انہوں نے ایسے پردے کے ماحول کو بنایا ہوا ہے کہ گھروں کی مستورات اپنے سگے دیور سے بھی پردہ کرتی ہے. تو یہ ماحول بھی ہے گھرانوں میں، تو وہ گھر جنت کے نمونے بنے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے ہم اپنے گھروں میں پہلے پردے کا ماحول بنائیں، بے پردگی سے خود اپنے بیویوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے گھر کی مستورات کو بچائے تاکہ ایسے حادثے ہمارے ساتھ میں پیش نہ آئے. اور تیسری چیز، کتنا بھی بڑے سے بڑا ہمارے ساتھ میں حادثہ پیش آ جائے، نا امید نہ ہو. خودکشی، اپنی زندگی کو ختم کرنا، وہ معصوم بچی کو قتل کر دیا، ایسے معصوم بچوں کو قتل کرنا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. حل کے لیے بہت سارے راستے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا ہم کو شریعت کے احکام پہ چلنے والا بنائے، ہمارے گھروں میں پردوں کا ماحول پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نا امیدی سے ہماری حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.